کہلاتا ہے فن کا دبستان تو، بناتا ہے انسان کو انسان تو، ستاروں کی مانند چمکتا رہا، تو قوموں کی قسمت بدلتا رہا، دیے علم و فن کے جلاتا رہا، ذوق علم ہر سو پھیلاتا رہا، ملت کو موتی دیے تو نے ایسے، فلک پر چمکتے ستارے ہوں جیسے، کتاب اور قلم سب ہیں بازو تیرے، کتاب اور قلم سب ہیں بازو تیرے، ان پہ تلتا ہے فن یہ ترازو تیرے۔ جناب محمد سعید صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کی بھرپور تالیوں میں وہ تشریف لاتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ جناب محمد سعید صاحب۔ واجب الاحترام جناب پرنسپل صاحب، آئے ہوئے مہمان گرامی جن میں ملک جان زیب صاحب ایکس پرنسپل اسکول ہزا، فدا محمد صاحب، سبحت اللہ صاحب، وحید کیسر صاحب اور میرے ایس ایس صاحبان اور میرے کلاس 4 بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کا سورج جہاں میرے لیے مسرت کی کرنیں لے کر نمودار ہوا ہے تو وہاں پر کچھ ملال بھی ساتھ لایا ہے۔ جس طرح پروین شاکر کہتی ہے، کچھ تو ہوا بھی سر تھی، کچھ تیرا خیال بھی، دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میں سب سے پہلے آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے یہ تقریب منعقد کی۔ اس کے بعد میں اس رب کا شکر کرتا ہوں کہ جس نے مجھے اتنی لمبی زندگی دی کہ میں نے 41 سال 4 ماہ 11 دن تک اس محکمے میں نوکری کی ہے، اور یہ محکمہ میرا پسندیدہ محکمہ ہے، میرا انتخاب تھا، میری سلیکشن تھی، مجھے اس سے انتہائی والہانہ محبت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس محکمے کی بدولت میں نے اپنے علم میں اضافہ کیا، اس محکمے کی وجہ سے میں نے اپنی اولاد کو پڑھایا، اس محکمے کی وجہ سے میں نے آسودہ حال زندگی بسر کی اور کر رہا ہوں، اس محکمے کی وجہ سے علاقے میں میرا نام پیدا ہوا، لوگوں نے مجھے پہچاننا شروع کیا، اس محکمے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے سعید کے بجائے سعید صاحب کہہ کر پکارنا شروع کیا، اس محکمے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے سر سعید کے نام سے پکارنا شروع کیا۔ تو میں کیوں نہ اس محکمے کا مشکور ہوں، اس رب کے احسان کا مشکور ہوں۔ مجھے جب یہ باتیں یاد آتی ہیں یا میں اپنے ماضی پر نظر ڈالتا ہوں یا بچپن پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے سلطان سکون کا یہ شعر یاد آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، کسی نے حال تک نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی ٹوٹا پیالہ خرید کر کیا کرتا۔ جناب والا، میری مثال اس محکمے سے پہلے اس ٹوٹے ہوئے مٹی کے پیالے کی تھی جو کمہار کے پاس ہوتا ہے، جو پوٹر کے پاس ہوتا ہے، جب خریدنے والا جاتا ہے اسے بجاتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس میں دراڑیں ہوں تو کوئی بھی نہیں خریدتا۔ لیکن جب سے میں نے یہ محکمہ اختیار کیا تو وہ جامع سفال جامع جم بن گیا اور جامع خورشید بن گیا۔ تو پھر میں نے 41 سالہ سروس کی ہے، مختلف سکولوں میں، مختلف اداروں میں، بڑے بڑے ایڈمنسٹریٹر اینڈ پرنسپلز کے ساتھ، ایڈ ماسٹروں کے ساتھ، میں نے جہاں بھی میں رہا خوش رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہ میں نے کسی کے لیے کوئی مسئلہ پیدا کیا، نہ کوئی پریشانی پیدا کی، نہ پریشان ہوا۔ تو جہاں تک ادارہ ہزا کا تعلق ہے، میں جب آیا تو ملک جان زیب صاحب ادھر تھے، جو نہایت ہی خلیق، شفیق، منکسر مزاج انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا اچھا وقت گزرا۔ اس کے بعد جناب سلطان صاحب آگے، قربان جائیں اس مامتا پر جس نے نام تو سلطان رکھ دیا، لیکن کریمی اس رب کی دیکھیں کہ اس نے ان کے اندر درویشانہ خصوصیات ڈال دی۔ جب وہ بات کرتی ہیں تو اتنی علیمی، اتنی دھیمی آواز سے بات کرتی ہیں کہ ان کی آواز سے علاوت، مٹھاس اور شیرینی ٹپکتی ہے۔ ہر آدمی کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتے ہیں۔
میرے ساتھ بھی انہوں نے ماتحت ہونے کے ناطے، اگرچہ میں ماتحت تھا لیکن انہوں نے مجھے یوں سمجھا کہ یہ پرنسپل ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تیری چاہت میں ہم زمانہ بھول گئے سلطان، تیرے بعد کسی کو اپنانا بھول گئے سلطان، پھر لگا جہاں سارا ویراں ہم کو، جیسے چمن میں پھول مہکنا بھول گئے، تو اسے محبت کرتا ہوں سلطان بتایا ہے سارے جہاں کو، لیکن یہ بات تجھے بتانا بھول گئے، جہاں بھی لکھا تھا تیرا نام مٹا دیا، مگر اپنے دل سے مٹانا بھول گئے۔ جناب سلطان صاحب، ایسے لوگ، آپ جیسے لوگ زندہ تو ہیں ہی زندہ، لیکن مار کے بھی زندہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو بلے شاہ نے کہا ہے، عرش فرش تے بانگاں ملیاں، مکے پیا شور، اساں تو نہیں مرنا بلیا، گور پیا کوئی اور۔ جناب کل ہی میرے ایک دوست جناب مظہر صاحب نے پوچھا کہ صحیح ذرا یہ تو بتائیں 41 سالہ تجربہ آپ کا، کہ اس سکول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا مظہر صاحب یہ بات میں کل کروں گا۔ مظہر صاحب، احمد فراز کہتا ہے سامنے اس کی کبھی ستائش نہیں کی، دل نے چاہا بھی تو ہونٹوں نے کبھی جنبش نہیں کی۔ میں سکول کے بارے میں کیا بتاؤں؟ میں نے 41 سالہ متعدد سکول دیکھے ہیں، لیکن میں نے اکثر سکولوں میں کیا ٹولہ بازیاں دیکھی ہیں، گروہ بندی دیکھی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا دیکھیں، لیکن یہ سکول اس لحاظ سے پاک ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا احترام کرتا ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کا عزت کرتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ اس سکول کے اساتذہ کا یوں سمجھیں کہ یہ پھولوں کی نرسری ہے، جس کے اپنے اپنے رنگ ہیں، اپنے اپنے کلر ہیں، جس پھول کے سامنے جاؤ اپنی اپنی خوشبو ہے، اپنی اپنی مہک ہے۔ تو جہاں تک میرے ایسے صاحبان کا تعلق ہے، قربان جاؤں ان پر، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں۔ شوگر کے پیشنٹ کی مثال ساون کی بدلی کی ہوتی ہے، ابھی موسم صاف ہے، آدھے گھنٹے کے بعد ابرآلود ہو جاتا ہے اور موسلادھار بارش شروع ہو جاتی ہے، پھر 15 منٹ کے بعد صاف ہو گیا، آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ کپڑے تبدیل کر کے آ گیا۔ تو یہی حالت شوگر کے پیشنٹ کی ہوتی ہے، صبح ٹھیک ہے، دوپہر کو گڑبڑ ہے، دوپہر کو ٹھیک ہے، شام کو گڑبڑ ہے، شام کو ٹھیک ہے، رات کو پریشانی ہے۔ لیکن جس دن بھی میری صحت ڈگمگاتی تھی تو ہر آدمی نے کہا کہ سعید آپ آرام کریں، ہم آپ کی جگہ میں پیریڈ لگاتے ہیں۔ پھر کبھی بھی یہ 3 سالوں 4 سالوں میں میرا فکسچر نہیں لگایا کہ آپ بیمار آدمی ہیں۔ اس سے بڑھ کر میں کیا اور ان کے بارے میں کیا، تو میں ان کا ہمیشہ احسان مند رہوں۔ پروین شاکر نے کیا خوب کہا، اس شرط پر کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں بھی تو پیا تیری، اور لیزا تمہیں یاد رکھوں گی صرف اتنا، آنکھ لگے تو بھی تیری، آنکھ کھلے تو بھی تیری، کچھ کر لوں گی حال میں اپنا ایسا، اٹھ جاؤں تو بھی تیری، بیٹھ جاؤں تو بھی تیری، تیری ہر آرٹ میں پاؤں گی تاثیر ایسی، تیری ہر آرٹ میں پاؤں گی تاثیر ایسی، زندہ ہوں تو بھی تیری، مر جاؤں تو بھی تیری۔ جناب والا، مجھے معلوم ہے اللہ کے فضل سے اس ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اچھا وقت گزرے گا، لیکن یہاں پر جو ادبی محفلیں ہوتی رہی ہیں، جو علمی گفتگو ہوتی رہی ہے، جو پیار ملتا رہا ہے، اس کو میں ضرور مس کروں گا، وہ کبھی بلائی نہیں بھولوں گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا گزر تو جائے گی تیرے بغیر بھی، لیکن بہت ہی بے قرار، بہت ہی اداس گزرے گی۔ تو آپ کی یادیں دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، گھر ہو یا باہر، وہ میرے ساتھ رہیں گی۔ انیلا کے ایک شان، شاعرہ انیلا کے ایک شان نے کیا خوب کہا، بلند خود کو رکھوں گی مثال شمس و قمر،
بلند خود کو رکھوں گی مثال شمس و قمر، خاک ہو کے بھی رکھوں گی آسمان پہ نظر، تیرا عید محبت بسائے میری آنکھوں میں، تیری یادیں گزریں گی میری شام و سحر۔ تو میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے حق میں دعا کریں کہ دوران سروس جو کوتاہیاں کمی بیشی مجھ سے ہوئی ہے اللہ پاک اسے معاف کرے۔ والسلام۔ انتہائی واجب القدر اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں عزت بخشی۔ میرے ساتھ جتنے بھی مہمان آئے ہیں میں ان سب کا بھی مشکور ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ میں کسی ادبی تقریر کا تو ماہر نہیں ہوں، سیاسی تقریریں کروا لیں مجھ سے جتنی بھی، تو میں آپ سب کا ایک بار پھر مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دعوت دی، اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اور آپ سے آج ہم ایک ہیرا اپنے والد صاحب کو لے کے جا رہے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، میرے والد صاحب کو بھی یاد رکھنا۔ تو انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے ملاقات ہوتی رہے گی۔ تو آپ سب کا ایک بار پھر مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم۔ مل کر سارے آئیے طعام کرتے ہیں، لہذا طعام کے لیے آپ ان کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے اسم بمسمہ رہے ہیں، دعا کریں اللہ رب العزت ان کی سعادتیں ہمیں بھی نصیب فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا وصلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ رب کریم ہم سب کا درود و سلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر پیش فرما۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور وسیلے سے اللہ جتنے احباب آج محترم جناب محمد سعید صاحب کے اللہ اعزاز میں یہاں پہ شریک ہوئے، اللہ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے استاد محترم اسم بمسمہ رہے، جیسے ان کا نام سعید ہے ایسے ہی سعادتیں سمیٹے ہوئے یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ ہم دعا کرتے ہیں مزید بھی سعادتوں والی زندگی نصیب فرما دے، اللہ خوب خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ جس شکر گزاری کا انہوں نے اظہار کیا ہے اور ہم نے زندگی میں جب بھی ان سے حال پوچھا تو ان کی زبان مبارک سے الحمدللہ کا کلمہ نکلا۔ اللہ ان کی اس عملی زندگی نے ہمیں بھی شکر گزار بنانے کا ایک ہمیں دعوت دی ہے۔ رب کریم ہم سب کو شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما دے۔ اے اللہ زندگی اسلام والی، موت ایمان والی، کلمہ طیبہ مدینہ طیبہ کی پاکیزہ نسبتوں پہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔